اصل الزکاة فی اللغة الطہارة والنباء والبرکة والمدح وكل ذلك قد استعمل في القرآن والحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. زکوٰۃ کے متعلق ہمارا درس ہو رہا ہے. زکوٰۃ کا لغوی اور شرعی معنی کیا ہے جو اللہ نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں اس کا بیان کیا ہے. زکوٰۃ لغت میں الطہارہ طہارت کو کہتے ہیں، پاکیزگی. جس طرح کہ قرآن کریم میں حضور علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد بیان کیے گئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ جمعہ کا لے لیتے ہیں یہ اعتبار، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. یہ پہلی آیت. دوسری آیت والذی بعث فی الامیین، وہی وہ ذات ہے جس نے امیین میں عظیم الشان رسول بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیات ان امیین پر پڑھتے ہیں. ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتے ہیں. یہ جو زکیہم ہے، زکا یزکی تزکیۃ ومزکی، یہ مزید بھی ہے. اگر ہم اسے صرف کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو اگر اس کو ہم مجرد سے لیں، ثلاثی مجرد سے، تو یہ ہوگا زکا یزکی تزکیۃ. زکا یزکی زکاتن بھی اس کا مصدر آئے گا. تو گویا کہ اس کا معنی قرآن اور حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے؟ پاک کرنا. تو ایک اس کا معنی یہ ہے. دوسرا معنی ہے والنما، بڑھنا. زکوٰۃ جب بندہ ادا کرتا ہے تو اس کا مال بظاہر کم ہو رہا ہوتا ہے لیکن اللہ کے ہاں بڑھ رہا ہوتا ہے. والنما والبرکہ، اور زکوٰۃ کا معنی برکت بھی ہے. والمدح، اور ایک اس کا معنی تعریف بھی ہے. حاکم فصل فرماتے ہیں یہ سارے معنی قرآن اور حدیث میں بیان ہوئے ہیں. کل ہمارا جو درس ہوا اس میں یہ تھا کہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے بارے میں جو حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اس پر. اب زکوٰۃ الحمدللہ ہم سب کو سمجھ ہے کہ قرآن میں بھی اس کا حکم جو ہے وہ فرضی ہے، احادیث میں بھی اس کا حکم فرضی ہے، یعنی فرض ہے، ضروری ہے. جس کے مال پر ایسا مال جو قرض سے بھی خالی ہو اور پورا سال اس پر گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ 2.5% کیا ہے؟ واجب ہے. اب یہ کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے یہ قرآن پورے میں بھی نہیں ہے. پورا قرآن آپ پڑھ کے دیکھ لیں، زکوٰۃ کا نصاب آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا. کس کس چیز کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کتنی کتنی کرنی ہے، اس کا بھی ذکر قرآن میں نہیں ہے. ظاہراً نہیں ہے کچھ. باقی جو اللہ والے ہیں، حضور علیہ السلام جس پر اللہ نے قرآن اتارا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں آپ کو عطا فرمائی. اب اللہ نے اپنے حبیب کی زبان سے یہ تمام چیزوں کا بیان ہوا ہے، کیونکہ خود قرآن میں اللہ نے فرما دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، رسول جو بھی دے لے لو، فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے روکیں کیونکہ خود حضور شارع علیہ السلام شریعت بنانے والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضور علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ کے بعد کوئی بھی حکیم نہیں ہے، حضور سے بڑھ کر کوئی حکیم نہیں. تو حضور نے حکیمانہ انداز میں پیداوار کی مختلف قسموں پر مختلف شرع زکوٰۃ مقرر فرمائی ہے. سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے زمین کی ان
تک رہ سکتی ہیں اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تاکہ ان سے حسب منشا کاروباری فائدہ اٹھایا جا سکے۔ جیسے زرعی پیداوار ہے، گندم ہے، کپاس ہے، چاول ہے، ان پر حضور علیہ السلام نے زکوٰۃ بھی مقرر فرمائی۔ آپ سب جانتے ہیں، اس کا آگے ذکر ہوگا۔ اور جن چیزوں میں ترقی اور نشو و نما کی صلاحیت نہیں ہوتی ان پر حضور نے زکوٰۃ مقرر نہیں فرمائی۔ جیسے مصنوعات بنانے والے جتنے بھی آلہ جات ہیں، مشینیں ہیں فیکٹریوں کے اندر جو لگی ہوتی ہیں، جو آلے لگے ہیں جن سے آگے چیزیں بن رہی ہوتی ہیں، ان آلہ جات پر زکوٰۃ مقرر نہیں ہے۔ اب وہ آلے جو چیزیں بناتے ہیں، وہ چیزیں جب مارکیٹ میں بکتی ہیں، ان کی انکم جو ہے وہ اس لحاظ سے جب شریعت کے نصاب تک پہنچ جاتی پھر زکوٰۃ فرض ہے۔ آلہ جات پر سرکار نے زکوٰۃ مقرر نہیں فرمائی۔ اسی طرح مکان، لباس، استعمال میں آنے والا ساز و سامان اور اسباب، سواریاں اور قیمتی پتھر، ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ فرض نہیں کی گئی۔ اور تیسری چیز ہے کچھ عرصہ باقی رہنے والی اور نشو و نما پانے والی، وہ 5 چیزیں ہیں، ان پر بھی حضور نے زکوٰۃ مقرر فرمائی ہے، جو کچھ عرصہ باقی رہتی ہیں اور وہ بڑھتی بھی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ معدنیات، زرعی پیداوار، جانور، سونا چاندی اور کرنسی نوٹ۔ جو کرنسی کے نوٹ ہیں یہ چاندی کے حکم ہیں۔ ٹوٹل 5 چیزیں ہی ہیں۔ اور 5ویں چیز ہے مال تجارت، ان پر بھی حضور نے آپ نے زکوٰۃ مقرر فرمائی۔ معدنیات جیسے سونا، چاندی ہے، تیل، قدرتی گیس، نمک، کوئلہ، تانبا اور لوہا وغیرہ، چونکہ ان کے حصول میں کوئی زیادہ طاقت اور محنت کی ضرورت نہیں ہوتی، بس وہاں سے جا کے لینا ہے اور مارکیٹ میں آ کے بیچ دینا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بھی میں نے چیزیں آپ کو گنوائی ہیں، ان تمام اشیاء پر جو بھی قدرتی چیزیں ہیں، سونا، چاندی، تیل، قدرتی گیس وغیرہ، ان پر 5% زکوٰۃ، خمس جسے کہتے ہیں، مقرر فرمائی ہے۔ خمس۔ اب یہ چیزیں ساری کی ساری حکومت کے قبضہ میں ہیں۔ اب حکومت خود اس کا حساب لگائے گی کہ یہ کتنی اس کی انکم ہے اور اس پر کتنی زکوٰۃ آتی ہے، اور پھر باقی لوگ میں غربا مساکین ہیں یا ملک کی ترقی کے لیے اس کو بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز میں نے عرض کی تھی زرعی پیداوار، وہ زمین کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی آگے 2 قسمیں بیان کی ہیں کہ ایک وہ پیداوار جو کئی زمین کے کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جن پر کھاد، دوائی وغیرہ لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی پانی کی ضرورت ہوتی، بارشی آسمانی جو ہے بارش کے ذریعے وہ زمین سیراب ہوتی رہتی ہے، اسی کے ذریعے پیداوار ہوتی ہے، اسی کے ذریعے آگے وہ پک جاتی ہے۔ تو ایسی زمین کی پیداوار پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشر مقرر فرمایا۔ عشر۔ دوسری زمین کی پیداوار وہ ہے جس پر خود ہل بھی چلایا جاتا ہے اور اس پر دوائیاں وغیرہ بھی اس کو لگائی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد پانی بھی اس کو خود ہی ٹیوب ویل کے ذریعے لگایا جاتا ہے۔ ان پیداوار پر 20% زکوٰۃ، ٹھیک ہے جی۔ اور نقد جو سرمایہ ہے یعنی سونا، چاندی اور کرنسی نوٹ، مال تجارت، ان کی ترقی ہوتی ہے اور حفاظت بھی ان چیزوں کی کرنی پڑتی ہے، اور نشو و نما افزائش کے لیے انسان کو دن رات محنت کرنی پڑتی ہے۔ ان چیزوں پر حضور علیہ السلام نے سب سے کم جو ہے وہ زکوٰۃ کو مقرر فرمایا ہے، وہ ہے 2.5%۔ اب سب سے زیادہ جو زکوٰۃ مقرر کی گئی ہے وہ ہے خمس، اس سے جو کم ہے وہ 20% ہے، اور اس سے
کے سامنے بیان کر دی ہے ڈیٹیل کے ساتھ۔ تو یہ جتنی بھی اسی طرح جو جانوروں کی زکوٰۃ ہے وہ جانور، وہ پالتو جانور جو جن کو چرانے کے لیے باہر لے جایا جاتا ہے، وہ جب 5 سے لے کر 9 اونٹ اگر ہیں اور چلتے بھی باہر ہیں، ایک سمبل کے طور پر عرض کر رہا ہوں، 5 سے لے کر 9 اونٹ کے لیے ایک بکری زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ 10 سے 14 تک 2 بکریاں ہیں، اسی طرح 15 سے 19 تک 3 بکریاں ہیں، اسی طرح 20 سے 24 تک 4 بکریاں ہیں۔ یہ تو سلسلہ ہے ان علاقہ جات کے لیے جہاں پر بہت زیادہ مویشی ہیں اور وہ لوگ باہر جنگلات میں بیابانوں میں اپنے جانوروں کو پالنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس پر ایک حدیث بارکہ ذہن میں آئی کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ حالات بڑے خراب ہیں، یہ کچھ زکوٰۃ کے مسائل ہوں یا نماز کے مسائل ہوں یا غسل کے مسائل ہوں، یہ لوگوں کو بیان کرنے کے لیے بھی سمجھنے کی کافی اس کی ہمت کی ضرورت ہے، اور سمجھنے کے لیے بھی کہتے پتہ نہیں کون سا خوش قسم کا مضمون بیان ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ اس میں جن اشخاص کی جو ہے وہ انٹرسٹ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بڑی سمجھ آتی بات، زکوٰۃ کے مسائل سمجھنا بھی بڑی بات ہے نا، تاکہ ہمیں خود کو صحیح سمجھ آئے گا تو آگے بیان کریں گے۔ اور کئی کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی بعد میں پھر ایک مسئلہ ان کو ڈیٹیل سے بیان کرنا پڑتا، غرض یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، تاکہ کچھ نہ کچھ چیزیں آج جیسے آپ نے دیکھا نا کہ حضور علیہ السلام نے جو زکوٰۃ مقرر کی ہے، کیسے کیسے آپ نے مقرر فرمائی ہے، جو چیز بڑھتی نہیں ہے اور ان چیزوں پر حضور نے زکوٰۃ مقرر نہیں فرمائی۔ غرض یہ کو واقعہ میں آپ سے اس نے آگے عرض کیا یا رسول اللہ حالات بڑے خراب ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بکریاں عطا فرمائیں یا ارشاد فرمائے کہ بکریاں خرید۔ اب وہ بکریاں اتنی بڑھی کہ وہ مدینہ پاک میں جگہ نہ رہی کہ جہاں پہ وہ اپنی بکریوں کو رکھے، وہاں سے پھر اس کو مجبوراً جنگل کی طرف رخ کرنا پڑا۔ جب تک مدینے میں رہا اور نماز بھی حضور علیہ السلام کے پیچھے پڑھتا تھا اور زکوٰۃ بھی دیتا تھا، اسے عشر کہتے ہیں، 20واں حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ دیتا تھا۔ حضور علیہ السلام کے حکم سے آپ سے اجازت لے کر وہ جنگلات میں چلا گیا، اب بہت زیادہ مال تھا اس کے پاس۔ اب حضور علیہ السلام کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت آیا۔ تو یہ میں شارٹ کر رہا ہوں کہ پھر وہ کبھی عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتا یا جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آتا، اور کبھی زکوٰۃ بھیج دی کبھی نہ بھیجی، اور پھر حضور علیہ السلام نے اس کی طرف اپنا عمال بھی بھیجا۔ جب وہ زکوٰۃ لینے گیا تو اس نے کہا کہ اچھا بھیج دوں گا اگلے سال، نہ زکوٰۃ دی۔ اب حضور علیہ السلام اس چیز پر ناراض ہوئے، بعد میں وہ زکوٰۃ لے کے آیا سال بعد یا جب بھی، تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زکوٰۃ کو قبول نہ فرمایا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں وہ زکوٰۃ لے کر آتا رہا، آپ نے فرمایا اللہ کے رسول نے تیری زکوٰۃ کو قبول نہیں کیا، ہمیں بھی تیری زکوٰۃ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی زکوٰۃ لے کے آیا، انہوں نے بھی اس کی زکوٰۃ کو قبول فرمایا۔ غرض یہ ہے کہ مال کسی بزرگ کے صدقے اللہ عطا کر دیتا ہے۔ یہ دنیا کیا ہے کہ کسی ماں باپ کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کر دیتا ہے، تو پھر اس دعاؤں کا ثمرہ جو ملتا ہے اس پر دعا دینے والے کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمیں کس کی دعا کی بدولت یہ سارے معاملات آپ سب جانتے ہیں کہ کیسے حالات ہوتے ہیں، پھر بندہ پریشان ہوتا ہے، پھر آگے کہتے ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ کیا کرے، تو پھر اللہ کے کرم سے جب چیزیں مل جائیں پھر اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اس کی راہ میں خرچ کرتے وقت بندے کو سوچ و بچار نہیں کرنی چاہیے، جیسے اللہ کا حکم ہے اسی طرح دونوں ہاتھ اس کی بارگاہ میں پیش کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی